إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسکم۔ محترم بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، شہنشائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بہترین شکل میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ وہی جسے چاہے عزت دینے والا ہے اور جسے چاہے ذلت دینے والا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو فری میں آکسیجن دیتا ہے، جبکہ آج ہم کو معلوم ہے کہ آکسیجن کی کیا قیمت ہے۔ اسی کے احسان پر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے بدلے میں آج ہم مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ آیت نمبر 39 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بتائے۔ حرمت والے مہینے مطلب یعنی ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا یا دوسروں پر ظلم کرنا یا جھگڑے کی باتیں کرنا، جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت گیری کرنا حرام ہے۔ دوسرے مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بتائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی کیلنڈر کے اعتبار سے 12 ہیں، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے مہینوں کی گنتی رب العالمین کے پاس 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں باعزت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہ 4 مہینے
3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یعنی ختم ہونے کے لیے 10 دن باقی ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ رجب جمادی الاولیٰ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. منہا 4 حرم ذالک الدین القیم. ان حرمت والوں کی تعظیم کرو، یہی صحیح دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اور رب العالمین نے کہا کہ ان مہینوں میں آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، قتل و غارت گیری نہ کرو. گناہ ہر وقت ہر لمحہ حرام ہے. بالخصوص ان مہینوں میں گناہ کا کام کرنا، غلطی کرنا، جھگڑے و فساد کے کام کرنا ڈبل گناہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا اس آیت کے پیش نظر جگہ اور مقام کے اعتبار سے، پلیس کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بعض مقامات پر غلطی ڈبل غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. تو ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. جاہلیت کے دور میں بھی عرب والے ان 4 مہینوں کی بہت عزت کرتے تھے. آج ہم انہی مہینوں سے گزر رہے ہیں، انہی دنوں سے گزر رہے ہیں. اب ذوالقعدہ ختم ہونے کے لیے صرف 10 دن باقی ہو گئے ہیں. اس کے بعد ذوالحجہ، حج کے دن، حج کے ایام آ جاتے ہیں. اس کے بعد محرم کا مہینہ آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، رب العزت نے اپنے مرضی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بعض بندوں کو دوسرے بندوں پر فضیلت دیتا ہے، فضیلت بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کو افضل مقام عطا کیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولی آدم اور تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا، اور تمام 12 مہینوں میں رمضان مبارک کو، رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے افضل شہر، افضل مہینہ بنایا ہے. اور اسی طرح سے تمام دنوں میں جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے، افضل ترین دن ہے. اور اسی طرح سے تمام دنوں میں، شہر کے تمام، سال کے تمام دنوں میں، ڈیز میں افضل ترین ڈیز، افضل ترین ایام، دن ذوالحجہ کے پہلے شروعات کے 10 دن ہیں. ذوالقعدہ ختم ہونے کے بعد ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دن بہت سب سے افضل ایام، سال کے کیلنڈر میں سے افضل ترین ایام کون سے ہیں؟ تو ذوالحجہ کے 10 دن افضل ترین ایام ہیں، خوش نصیب کے ایام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، شروعات کے 10 دنوں میں عمل کرنا، نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. صحابہ اکرام نے سوال کیا. صحابہ اکرام پہلے سے ہی خیر کے متمنی ہوتے ہیں، خیر کے تلاش میں ہوتے ہیں. انہوں نے سوال کیا، کیا جہاد سے بڑھ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جہاد سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں اس جہاد کے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا، اپنے جان و مال کے ساتھ نکلا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بھائیوں دوستوں، اس حدیث پر تھوڑا غور کرو، تھوڑا غور کرو، معنی پر غور کرو۔ ان 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے، چاہے بڑا عمل ہو چاہے چھوٹا عمل ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بے انتہا دینے والا ہے۔ جس کی نیت صحیح ہو، جس کا اخلاص اس عمل پر ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرنے کے بعد ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں ابن القیم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے سبب بتاتے ہوئے، یہ فضیلت کا سبب بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا ان 10 دنوں میں بہت بڑی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان 10 دنوں میں بہت بڑی بڑی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ ایک نماز، روزہ، حج ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے، اور قربانی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ یہ سارے اعمال صرف انہی 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، دوسرے دنوں میں اعمال نہیں کیے جاتے، جبکہ رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے لیکن حج کیا نہیں جاتا، قربانی نہیں کیا جاتا، قربانی کا عمل نہیں ہوتا۔ ان 10 دنوں میں افضل ترین عبادتیں ان 10 دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ اور ان 10 دنوں کا قسم اللہ تعالیٰ کھایا ہے، ان 10 دنوں کا قسم اللہ تعالیٰ کھایا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان 10 راتوں سے مراد بتایا کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن مراد ہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھایا، چاند کی قسم کھایا، پھلوں کی اللہ تعالیٰ قسم کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس چیز کی اہمیت ہے، اس چیز کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھایا ہے تو معلوم ہونا ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ دے رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے بہتر دن یہ 10 دن ہیں، دنیا کے افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن، شروعات کے 10 دن، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ اور اسی طرح سے ان 10 دنوں میں ایک دن آنے والا ہے، عرفہ کا دن، عرفہ کا دن جس میں سارے حاجی لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، نہ کالا، نہ گورا، نہ رئیس، نہ امیر، نہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، سارے لوگ ننگے بدن کھڑے ہوتے ہیں اس میدان میں، گویا کہ وہ میدان ایک حشر کا میدان نظر آتا ہے، وہ میدان حشر کا میدان نظر آتا ہے، اور سارے حاجی لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس، رب العالمین کے پاس اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دعائیں کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے دعائیں کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن، اور جس حاجی نے عرفہ کے دن حاضری نہیں دیا، حج میں اس دن حاضر نہیں ہوا، تو اس کا حج ہونے والا نہیں ہے۔ تو اتنا اہم دن ان 10 دنوں میں آنے والا ہے، اور اسی طرح سے قربانی کا دن بھی اسی 10 دنوں میں آنے والا ہے۔
اور بہترین عبادت، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم ترین عبادت ان 10 دنوں میں انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے حج کی عبادت، ان 10 دنوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ تو ہم بہت قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ تعالی ہم کو وہ دن دے رہا ہے، بہت قریب ہیں وہ 10 دن، وہ دن آ رہے ہیں، ان 10 دنوں کے لیے ہم تیار رہنا ہے، ان 10 دنوں کے لیے ہم تیار رہنا ہے۔ اور آپ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کیا رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں یا ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دن افضل ہیں؟ کون سے 10 دن افضل ہیں؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا کہ رمضان کے 10 دن آخری 10 راتوں کے اعتبار سے افضل ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن راتوں کے اعتبار سے وہ 10 دن افضل ہیں، اور ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دن دنوں کے اعتبار سے، رات اور دن کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو ان 10 دنوں میں ہم کیا عمل کرنا ہے؟ کیا عمل ہے ہمارا؟ کیا ٹارگٹ ہے ان 10 دنوں میں؟ کیا گول ہے ہمارا ان 10 دنوں میں؟ کیا عمل کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، ان 10 دنوں میں سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ہم سال کے 12 مہینے تجارت کرتے ہیں، تجارت میں مشغول ہوتے ہیں، دن کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارے خیر کے لیے، ہمارے لیے رب کی مغفرت حاصل ہونا ہے، رب کی رضا حاصل ہونا ہے، رب کی خوشنودی حاصل ہونا ہے، تو ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا، ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنا ہے، ان 10 دنوں کو ہمارے قیمتی 10 دن سمجھنا ہے، اور ان 10 دنوں کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ بیکار وقت میں، بیکار جگہ پر ان 10 دنوں کو بیکار طریقے سے نہیں کھپانا ہے، نہیں گزارنا ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس طرح کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان 10 دنوں میں خالی وقت میں بیٹھے اٹھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں جو عمل کرتے تھے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حاجی لوگ اپنے خیموں میں رہتے ہوئے، احرام کی حالت میں رہتے ہوئے، طواف مزدلفہ میں رہتے ہوئے، ہر وقت ہر جگہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہمیشہ یہ پڑھتے رہتے ہیں، تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اپنے زبان سے نکالتے رہنا ہے۔ اور دوسرا عمل ان 10 دنوں میں جو ہم کرنا ہے وہ روزے رکھنا، روزے رکھنا ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ آیا تو اس مناسبت سے پیر جمعرات کا روزہ ان 10 دنوں میں رکھنا ہے۔ اور عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں حاضری دیتے ہیں اس دن ہم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ کے روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ثواب کی امید سے عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے آنے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پچھلے گناہ، 1 سال کے پچھلے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، آنے والے اگلے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ کیا بھی نہیں، بندہ وہ گناہ کیا بھی نہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس دن کو اہم سمجھنا ہے عرفہ کا روزہ، اور اسی طرح سے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، 5 وقت کی نماز ہر وقت ادا کرنا ہے، بالخصوص باجماعت کے ساتھ امام کے پیچھے۔ ان 10 دنوں میں تکبیر تحریمہ بھی آپ کا نہیں چھوٹنا ہے،
تکبیر تحریمہ بھی آپ کا نہیں چھٹنا امام کے پیچھے. آپ ان 10 دنوں میں آ کر امام کے پیچھے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے قریب ہونا ہے, اللہ کا تقرب حاصل ہونا ہے, رب کی رضا حاصل ہونا ہے, رب کی خوشنودی حاصل ہونا ہے, تو فرائض کی پابندی ضروری ہے, فرض نمازوں کی پابندی ضروری ہے. فرض نمازوں سے ہی, فرائض سے ہی ہم اللہ کے قریب ترین بندے ہو سکتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ, کہ بندہ میرے قریب ہونا ہے, میرے قریب ہونا ہے, میری رضا حاصل ہونا ہے, تو فرائض کی پابندی کرنا ہے. جتنے فرائض ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان فرائض سے ہی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے. اس کے بعد نفل عبادتیں پر عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے. فرائض کے ساتھ نفل عبادتیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں, ان 10 دنوں میں جو ہم عمل کرنا ہے, ذوالحجہ کے 10 دن, جو آنے والے 10 دن ہیں, صدقہ و خیرات. صدقہ اور خیرات ہر وقت مناسبت سے, مناسب جگہ پر, مناسب لوگوں کو صدقہ خیرات دینا ہے. بالخصوص ان 10 دنوں میں ہم صدقہ خیرات کرنا ہے. بیواؤں کے راستے میں, مسکینوں کے راستے میں, محتاجوں کے راستے میں, اور خاص کر اس وبا کی بیماری میں بہت سارے لوگ مجبور ہوئے ہیں, مال رہتے ہوئے بھی وہ مجبور ہوئے ہیں. ایسے رشتہ داروں تک, اپنے رشتہ داروں میں دیکھ کر ان تک ہم ان کی مدد پہنچانا ہے, چاہے وہ ریشن کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, آپ ان تک آپ اپنے صدقہ و خیرات پہنچانا ہے. ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. ہر دن صبح سویرے, جب بندے صبح سویرے کرتے ہیں, 2 فرشتے آتے ہیں, الا ملکان ینزلان. فیقول احدہما, ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا. اے اللہ تعالیٰ, جو بھی بیواؤں کے راستے میں, مسکینوں کے راستے میں, یتیموں کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے, اے اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات میں, اس کے مال میں برکت عطا کر, اس کے مال کو ضائع نہ کر, اس کے مال کی حفاظت کر اے رب العالمین. ہر دن فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے. دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا. اے رب العالمین, جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے, بخیلی سے کام لیتا ہے, کنجوسی کا معاملہ کرتا ہے, مال دینے سے گریز کرتا ہے, اپنے ہاتھ کو واپس لے لیتا ہے, اے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت مت عطا کر, اس کے مال میں برکت مت عطا کر, اور اس کے مال کو برباد کر دے. اور ایسی اولاد پیدا ہوگی اس کے, ایسے شخص کو جو اپنے مال میں کنجوسی سے کام لیتا ہے, جو مال جمع کر کے رکھتا ہے, ایسی اولاد پیدا ہوگی اس کے مرنے کے بعد, جو اس کی اولاد اس کے مال کو ختم کر کے رکھ دیں گے, کچھ بھی باقی نہیں رکھیں گے. تو ہر دن ایک فرشتہ مال کی برکت کے لیے دعا کرتا ہے, دوسرا فرشتہ مال برباد ہونے کی دعا کرتا ہے, بد دعا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں, ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے. اللہ کا بھی وعدہ ہے, صدقہ کبھی بھی مال میں کمی آنے نہیں دیتا. واللہ ما نقصت من صدقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ قسم بخدا صدقہ کبھی بھی مال میں کمی آنے نہیں دیتا, مال میں کمی آنے نہیں دیتا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا, یا ابن آدم انفق علیہ, اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر, میں بھی تجھ پر خرچ کرتا ہوں. تو ہم صدقہ و خیرات سے کام لیتے رہنا ہے. اور میرے بھائیوں دوستوں, ان 10 دنوں میں
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا، نیک اعمال کرنا، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، قرآن کی تلاوت اور جو بھی نیک اعمال ہیں، ان 10 دنوں میں خوب سے خوب محنت کرنا ہے۔ اور آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہمارے پاس جوانی ہے، آج ہمارے پاس مال ہے، آج ہمارے پاس تندرستی ہے، آج ہمارے پاس بیماری نہیں ہے، کل ہمارے پاس مال نہیں ہوگا، کل ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی، کل ہمارے پاس جوانی نہیں ہوگی، کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، کل ہمارے پاس ہماری حیات نہیں ہوگی، ہماری حیات نہیں ہوگی۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو رمضان آنے سے پہلے جن کی موت ہو چکی ہے، رمضان آنے کے بعد بھی بیچ رمضان میں، آدھے رمضان میں ان کی موت ہوئی، اور کچھ لوگ رمضان آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، جن کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کا کرم ہے ہم جیسے لوگوں پر، اللہ کا فضل ہے ہم جیسے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اور چیز عطا کر رہا ہے، رمضان کے بعد ایک اور مہینہ عطا کر رہا ہے، اور 10 دن عطا کر رہا ہے۔ ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھو، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں جتنا بھی چلائیں گے، پکاریں گے، آواز دیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آئیں گے، اللہ ایک موقع دے دے، اللہ تعالیٰ موقع نہیں دینے والا، موقع نہیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو وقت دیا، ٹائم دیا، طاقت دیا، جوانی دیا، لیکن اس کو یوز نہیں کیے، تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن پکاریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا، آواز دیں گے، چلائیں گے جہنم میں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ ہمیں اس دردناک عذاب سے نکال دے، جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ دنیا میں جو عمل ہم کرتے تھے، بیکار وقت میں گناہ کے کام کرتے تھے، وہ گناہ کے کام اب نہیں کریں گے، نیک اعمال کر کے اے اللہ تیرے پاس آئیں گے، نیک اعمال کر کے اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے آپ کو 40 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ زندگی ہم نے آپ کو عطا کی ہے، نوجوانی کی زندگی ہم نے آپ کو عطا کی ہے، 70 سالہ زندگی نے ہم نے آپ کو عطا کی ہے، جس میں نصیحت لینے والا نصیحت لے سکتا تھا، جس میں عبرت لینے والا، لیسن لینے والا لے سکتا تھا، 70 سالہ زندگی کو گزارنے والا، 50 سالہ زندگی گزارنے والا، 60 سالہ زندگی گزارنے والا اپنے کندھوں پر کئی میتوں کو اٹھایا ہو، کئی میتوں کو اٹھایا اپنے کندھوں پر، اور اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنے سامنے کئی رمضان اس کے پاس سے گزرے ہیں، اور اس طرح کے کئی 10 دن اس کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ نیک عمل کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ جس وقت موت آئی، موت آنے کے بعد، موت کے آثار نظر آنے کے بعد اب خواہش کر رہا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا، وہ وقت آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ جو وقت اللہ ہم کو اب دیا ہے، وہ وقت میں ہی ہم رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور اس خیال میں نہیں ہونا ہے کہ بڑھاپے کو عمر پہنچنے کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے، اس وقت کر لیں گے، اس وقت رب کو منا لیں گے، اس وقت رب کو راضی کر لیں گے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نظارے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس کووڈ میں بہت سارے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کے دل میں کیسے خواہشات ہوں گے، کیسے تمنائیں ہوں گے ان کے دل میں، لیکن وہ تمنائیں ان کو حاصل نہیں ہوئیں، وہ تمنائیں، وہ آرزویں ان کو حاصل نہیں ہوئیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، جو دن آنے والے ہیں ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھو، ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھو، رب کی مغفرت حاصل کرو، رب کی رضا حاصل کرو۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، بھاگو ایک دوسرے سے، کمپٹیشن میں آگے بڑھو۔ وَصَارِعُوا، بھاگو،
رب کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے رب کی مغفرت کیسے حاصل ہوگی؟ رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ جتنا ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، نیک کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے تو رب کی مغفرت حاصل ہوگی اور جنت حاصل ہوگی، جنت حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جو وقت، جو تندرستی، جو عافیت اللہ تعالی ہم کو عطا کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو یوٹیلائز کرو، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناؤ، عمل کے لیے کمر بستہ رہو۔ جیسے ہی اذان ہوئی، اذان کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا، جیسے ہی جمعہ کا وقت آیا اپنے دکانوں کو بند کر کے مسجد کو آ جانا، یہ سارے نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ معلوم نہیں کہ ہمارا مال کب برباد ہونے والا ہے، ہماری جوانی کب جانے والی ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ اعمال نہیں کر سکتا، ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بستر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے کاندھے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے بڑھاپے کی حالت میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بڑھاپے سے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری آ گئی تو ٹینشن شروع ہو گیا، رشتہ دار دور ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا پیسہ بیماری کے لیے ڈالنا پڑ رہا ہے، بیماری صحت حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا پیسہ شفا حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹلوں کو دے رہے ہیں، اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحت کیسی چیز ہے۔ آج کے زمانے میں صحت کئی روپیہ، کئی کروڑ پیسوں سے حاصل نہیں ہونے والا نہیں ہے، اور سمجھ میں آ گیا کہ پیسوں سے بڑھ کر ہے صحت، صحت پیسوں سے بڑھ کر ہے، یا آکسیجن پیسوں سے بڑھ کر ہے، آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، یہ رب کا دین ہے، رب کی نعمت ہے، اللہ آپ کو دیا ہے، تندرست بنایا ہے، عقل دیا ہے، طاقت دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں نعمتوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ فقیری سے پہلے مالداری، جتنا مال اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے صدقہ و خیرات کے راستے میں، بیواؤں کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور مشغولیت سے پہلے خالی وقت کو غنیمت سمجھنا ہے۔ مشغولیت یعنی انسان کے پاس وقت نہیں ہے، اب جب خالی وقت ملتا ہے سنڈے، اور جیسے بھی ہم تجارتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، تجارتوں سے دور ہو جاتے ہیں، یا ہالیڈیز ملتے ہیں، ان دنوں میں جو خالی وقت اللہ تعالی ہم کو دیا ہے اس کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی جو اللہ تعالی ہم کو دیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو بھی ہم غنیمت سمجھنا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور رب کی رضا کے لیے، رب کے خاطر، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کسی عبادت سے چھٹی نہیں ہے ہم کو۔ جیسے تاجروں کے لیے چھٹی ہوتی ہے، ٹیچروں کے لیے چھٹی ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے عبادت کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کو موت نہ آئے اس وقت تک رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا ہے، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے، ان 10 دنوں کا کیا اہم کردار ہے۔ ذوالحجہ کے جو 10 دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جو بھی کیے جانے والے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اے رب العالمین ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آسان حساب لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے رب العالمین جو بھی ہم میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے رب العالمین ہم میں جو بھی قرض دار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں مسجد کے اوپر حصے میں مسجد بنائی جا رہی ہے، آپ سب لوگوں کا تعاون ہونا ہے، آپ سب لوگوں کی مدد ہونا ہے۔ جو بھی بھائی مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جو بھی مسجد کے بنانے میں حصہ لیتا ہے یا مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور جتنی آدمی کو اتنی طاقت نہیں کہ ایک بڑے اماؤنٹ نہیں دے سکتا ہے، تو ایک گھونسلے کے برابر بھی، ایک اینٹ کے برابر بھی مسجد کے بنانے میں حصہ لیتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسے بھی جنت دی جاتی ہے، اسے بھی جنت حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں اس مسجد کے تعاون میں آپ حصہ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔